بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں سوال جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمیں کشمیر سے روبینہ بہن نے پوچھا ہے۔ روبینہ کہتی ہیں کہ سفر میں قضا ہو جانے والی نماز اگر گھر پر ادا کی جائے تو کس طرح ادا کی جائے، اس کی وضاحت کر دیں۔ روبینہ بہن، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نماز ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سے سفر میں کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ گھر پر جب ادا کریں گی تو وہ سفر ہی کی نماز ادا کریں گی، اور اگر گھر کے اندر آپ سے کوئی نماز قضا ہوئی اور سفر میں اس کو بجا لانا چاہتی ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو اسی انداز سے نماز ادا کرنی ہوگی جس طرح آپ نے گھر میں ادا کر لی تھی، یعنی جس حالت میں نماز قضا ہوئی ہے اسی حالت میں ادا کرنی ہے۔ سفر کے اندر قضا کی ہوئی نماز جو ہے اگر سفر میں پڑھی جائے تو آدھی پڑھی جائے گی، اور اگر گھر میں پڑھی جائے تو بھی آدھی ہی پڑھی جائے گی۔ گھر کے اندر جو قضا نماز ہوئی ہے اس کو آپ جہاں بھی ادا کریں گے آپ اس کی اصلی شکل میں ادا کریں جس طرح قضا ہوئی ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سفر کے دوران قضا ہو جانے والی نماز گھر پر بھی سفر کی حالت میں ہی ادا کی جائے گی، یعنی قصر کی صورت میں۔ یہ دوسرا سوال انہی کا ہے، پوچھتی ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے۔ روبینہ بہن، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ہمارے لیے بڑی سہولتیں رکھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلوک سے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کا دین نرمی کا دین ہے اور لوگوں کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں موزوں پر مسح کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں عرب میں موزے کا رواج تھا، لوگ موزے پہنتے تھے اور جوتے پہنتے تھے۔ حضور پاک نے جوتوں پر اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی بھی آدمی جب اپنے گھر پر ٹھہرا ہوا ہو تو 24 گھنٹے کے لیے، ایک شب و روز کے لیے، وہ اپنے جوتوں پر اور اپنے موزوں پر مسح کرتا تھا، اور حکم یہ تھا کہ جب جوتے پہنو یا موزے پہنو تو اس کو وضو کر کے پہنا کرو، پاؤں دھو کر پہنا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے اور آپ وضو کا فرمانے لگے تو ایک صاحب نے آپ کے موزے اتارنے کی کوشش کی کہ پاؤں دھو لیے جائیں، تو حضور پاک نے فرمایا چھوڑ دو میرے پیروں کو اسی حال میں، فإنی قد ادخلتہما طاہرتین، میں نے جب ان کو موزوں میں ڈالا تھا تو اس وقت دونوں پاؤں پاک پاکیزہ تھے، یعنی میں نے وضو میں تھا۔ وضو کی حالت میں آپ جرابے پہنیں، موزے پہنیں۔ موزوں کا حکم تو بالکل متفق علیہ ہے، اس پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جرابوں کے بارے میں بعض دوست یہ سختی برتتے ہیں کہ چونکہ جرابے حضور پاک کے زمانے میں نہیں تھے لہذا آج اس پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے جرابے اس زمانے کے موزوں سے کمزور نہیں ہیں، اور مسئلہ جو ہے وہ کمزوری اور طاقتور ہونے کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ تو مسلمانوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کا ہے۔ لہذا جرابے سے ایک سہولت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے بھی شریعت میں اگر کہیں زخم پر پٹی لگائی گئی تو اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ جرابے موٹے ہوں یا چھوٹے ہوں، پتلے ہوں یا دبیز ہوں، ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ موٹے جرابے اور جو خود پاؤں کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں، اس پر تقریباً ہمارے ہندوستان پاکستان کے علماء کرام نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو آپ نے پاک پاکیزہ حالت میں پہنا ہوا ہو۔ لہذا جرابے کا حکم بھی موزے ہی کا حکم ہے، موزے اور جرابے میں کوئی فرق اس لحاظ سے نہ سمجھا جائے۔ ہاں، البتہ جو لوگ اس میں کوئی کراہت محسوس کرتے ہیں تو وہ بلا شک جرابے اتار کے پاؤں دھو لیا کریں، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ ان جرابوں پر مسح کرنا فرض نہیں ہے، یہ ایک سہولت ہے، ایک فیسلٹی ہے جو شریعت نے ہمیں دی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں جرابے مسح کروں تو وہ بلا شک جرابہ اتار کے پاؤں دھو کر وضو کرے اور اس طریقے سے اپنی اس کراہت کو دور کرے۔ لیکن بنیادی طور پہ جرابوں پر مسح کرنے کا حکم بھی موزوں پر ہی مسح کرنے کا حکم ہے، لہذا اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ فکر کرے کہ اللہ نے مجھے جو سہولت دی ہے، جو نرمی دی ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں اور اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کروں، کیونکہ حضور پاک کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ کما یحب ان تؤتى عزائمہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرتا ہے، یہ حدیث ہے حضور پاک کی، کہ جس طرح اس نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، اسی طرح وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ نے جو رخصتیں دی ہیں، آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اس چھوٹ سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ لہذا جرابوں پر مسح کرنے کا عمل ایک چھوٹ ہے، ایک رعایت ہے، ایک نرمی ہے، ایک فیسلٹی ہے، اس کو اویل کیا جانا چاہیے۔ البتہ جس کا دل نہیں چاہتا ہو اور کراہت محسوس کرتا ہو تو وہ بلا تردد جرابے اتار کے پاؤں دھو لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو جرابوں پر مسح کرتا ہے اس کو برا بلا نہ کہا جائے۔ شریعت نے ایک سہولت دی ہے موزے کی صورت میں، اور موزوں کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، غالباً حضرت مغیرہ کی روایت ہے کہ
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے جرابوں پر مسح کیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جرابیں نہیں، جرابوں کا لفظ موزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ عربی اچھی جانتے تھے، موزوں کو وہ موزے کہتے تھے خفین، اور جرابوں کو جواریب یا جراب کہتے تھے۔ لہذا اگر ایک صحابی کہتا ہے کہ حضور نے جرابوں پر مسح کیا ہے تو اس کو موزوں پر منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ موزہ موزہ ہوتا ہے، جراب جراب ہوتی ہے، اور موزہ جو کام کر رہا ہے وہی کام جراب کر رہا ہے، لہذا دونوں کا حکم ایک ہوگا اور دونوں پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو روبینہ بہن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سے مسح کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، نقصان کی بات نہیں ہے، اور کوئی نہیں کرنا چاہے تو اس کو فرض نہیں کہا جا سکتا کہ لازماً وہ جرابوں پر مسح ہی کریں۔